یہ تصویریں تو جھوٹ نہیں بولتی نا. آپ تصویروں کو بھی چھوڑیں, میں آپ کو لائیو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں آپ, دیکھیں آپ ان چیزوں کو, یہ دیکھیں آپ. پی ٹی آئی کا کیڑا ہے. میں نے وہاں ان کو روکا, میں نے کہا یہ لفظ آپ استعمال نہیں کریں, آپ ایک آفیسر ہیں اور ہم بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہیں اس شہر کے, عوامی نمائندے ہیں. یہ لفظ آپ نے غلط یوز کیا ہے. وہ میری طرف ڈائریکٹ ہو گیا. اس نے کہا میں وردی میں ہوں تو میرے ساتھ اس طریقے کی بات کر رہے ہو, تو میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. میں نے کہا بتا دینا. یہ خوشنو صاحب ایک موبائل کے ساتھ آئے, انہوں نے گاڑی روکی, میری ان سے بات چیت ہوئی. مجھے اتر سے ساتھ ہی کہتے ہیں آپ نے بڑا ظلم کر دیا, آپ نے بڑی زیادتی کی, میری نوکری خطرے میں ڈال دی. میں نے کہا ہم نے کیا کیا ہے بھائی, اب تو جا رہے ہیں, بس جانے تو ہمیں بات ختم کلوز ہوگی نا, کہ ہم نے کچھ کیا ہے, کوئی اسلحہ ہے کیا ہمارے پاس؟ نہیں نہیں نہیں, تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں. ماں بہن کی گالی دی اس کو. میں نے اس کو کہا گالیاں مت دو, آپ نے جو کرنا ہے کرو, ہم تو کھڑے, ہم تو کہیں بھاگے تو نہیں, بھاگنا چاہتے تو ہم بھاگ سکتے تھے. میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں, اس کے بعد میں پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہوں. بلاول اگر غیرت تھوڑی سی بھی ہے نا, اگر تم واقعی پاکستانی ہو تو یہ چیزیں نا ٹویٹ کرو, ٹویٹ. سب سے پہلے میں اپنی پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ میڈیا کے توسط سے. یہ وہ ہڑتال تھی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی جانب سے جو 8 فروری کو ہوئی, جس پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہوئی, کوئی روڈ نہیں بند کیا گیا, کسی ٹرانسپورٹ کو نہیں تنگ کیا گیا, کسی دیہڑی دار طبقے کو جا کے دھمکی نہیں دی گئی. شکر الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا شکر ادا کریں کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کامیابی حاصل کر لی. میں جی ایکس ایم پی اے وہ ایم پی اے ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے پلیٹ فارم سے میں نے اس پولیس کے لیے حق اور سچ کی ہمیشہ آواز بلند کی. ان کی اپگریڈیشن کے لیے 4 سال لڑا, اور الحمدللہ آج جتنی پروموشنز ہو رہی ہیں وہ میرے اس وقت کے ٹینیور کے اندر جو بل پاس ہوئے یا سی ایم کے سے ہم نے منظوری کروائی, اس کی بدولت آج پولیس فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہے. 2022-21 کے اندر جب یہ ایس ایس پی فدا جانوری صاحب ہی کہیں گے, ظاہر ہے وہ جب انسان پہ مسلط ہوتا ہے کوئی تو وہ پھر اسی کیٹیگری میں آتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ پرسنل کیوں ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہم نے ایک ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی اسمگلنگ کے اوپر. انشاءاللہ آپ کو سوشل میڈیا بڑا فاسٹ ہے, سب چیزیں نظر آئیں گی. اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا سائٹ اے کا کیس ہم پہ زبردستی ڈالا گیا ہے. ارسلان گومن صاحب ہوتے تھے, ان کے گھر پہ ریڈ کیا, ان کی فیملی کے ساتھ بڑا بے ایمانہ تشدد کیا. پھر یہ میرے گھر پر آئے, میری فیملی کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی. فدا جانوری آن اسپاٹ موجود تھا. میں نے اس وقت ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن صاحب سے یہ بات پہنچائی, انہوں نے بیٹھ کے صلح صفائی ہماری کروائی. اس کے بعد پولیس نے شراب کوٹ میں میرے ساتھ واقعہ ہوا, سب آپ کے سامنے. ہم جو بات کر رہے ہیں میڈیا وہاں موجود تھا, شکر اللہ کا کہ اس ٹائم میڈیا موجود تھا. میڈیا نے اپنی آنکھوں سے اس کو نظر بند کیا اور اس کو چلایا, کیونکہ ہم تو سیاسی لوگ ہیں, ہم پہ تو الزام لگتا ہے کہ ہم تو سیاست میں بات کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. لیکن میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. شراب کوٹ پہ جو تصدیق امیز رویہ میرے ساتھ کیا گیا تھا, میرے جنرل سیکرٹری کے ساتھ اور کارکنوں کے ساتھ کیا تھا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب 8 فروری جیسے فہیم بھائی نے کہا, حلیم بھائی نے کہا, نہ کوئی ریلی تھی, نہ کوئی کسی جگہ پہ بیٹھ کے ہم ریاست کے خلاف کوئی بات کر رہے تھے, کچھ بھی نہیں تھا. گاڑی میں ہم جا رہے تھے. یہ خوشنو صاحب ایک موبائل کے ساتھ آئے, انہوں نے گاڑی روکی, میری ان سے بات چیت ہوئی. مجھے اتر سے ساتھ ہی کہتے ہیں آپ نے بڑا ظلم کر دیا, آپ نے بڑی زیادتی کی, میری نوکری خطرے میں ڈال دی. میں نے کہا ہم نے کیا کیا ہے بھائی, اب تو جا رہے ہیں, بس جانے تو ہمیں بات ختم کلوز ہوگی نا, کہ ہم نے کچھ کیا ہے, کوئی اسلحہ ہے کیا ہمارے پاس؟ نہیں نہیں نہیں, تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں. تھوڑی دیر میں موبائلیں آ گئیں. ناصر محمود کیا یہ آ گیا, اس ساتھ ساتھ بدتمیزی شروع کر دی. فہیم کا ڈرائیور تھا, ماں بہن کی گالی دی اس کو. میں نے اس کو کہا گالیاں مت دو, آپ نے جو کرنا ہے کرو, ہم تو کھڑے, ہم تو کہیں بھاگے تو نہیں, بھاگنا چاہتے تو ہم بھاگ سکتے تھے. اس کے بعد ہمیں موبائل میں بٹھایا, ہم 3 تھے اور ایک سموسے والا بچہ. آدھے گھنٹے کی 25 منٹ کے سفر سے ہم عوامی تھانے پہنچے, پھر باہر ہمیں برانڈے میں بٹھایا. پہلے اس وقت ناصر محمود نے اس سموسے والے سے اور اس بھائی کے ساتھ بدتمیزی کی. پہلے تو میں سنتا رہا, پھر انہوں نے کہا کہ جی معذرت کے ساتھ میں لفظ یوز کر رہا ہوں, کیڑے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, پی ٹی آئی کا کیڑا ہے. میں نے وہاں ان کو روکا, میں نے کہا یہ لفظ آپ استعمال نہیں کریں, آپ ایک آفیسر ہیں اور ہم بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہیں اس شہر کے, عوامی نمائندے ہیں. یہ لفظ آپ نے غلط یوز کیا ہے. وہ میری طرف ڈائریکٹ ہو گیا. اس نے کہا میں وردی میں ہوں تو میرے ساتھ اس طریقے کی بات کر رہے ہو, تو میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. میں نے کہا بتا دینا.
اس کے بعد یہ ہمیں اندر کانفرنس ہال ہے ان کا، عوامی کالونی ماڈل تھانہ ہے یہ، اندر کانفرنس ہال پہ لے کے گئے، اور ان فرش ناز کو ہم جانتے ہیں جو وہاں کے سپاہی تھے، سول میں تھے، 5 منٹ کے بعد پہلے انہوں نے ہم سے لکھت پڑھت کی، موبائل لیے، یہ وہ لکھت پڑھت کرنے کے بعد وہ سپاہی آئے، انہوں نے ہمارے کان میں آ کے بولا میرے کہ ہم سے کوآپریٹ کیجیے گا، ہمیں آرڈر ہے آپ کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھنی ہیں۔ ہم تھوڑا سا اسمائل کیے، مسکرائے کہ یہ کیا ہو گیا، ان کو خیریت تو ہے، یہ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے افسران آ رہے ہیں، باندھو۔ ہم نے کہا باندھیے، باندھو بھائی، پٹیاں باندھی ہیں۔ اس دوران ہماری بات چیت چلتی رہی ہے، اور کوئی 10 سے 15 منٹ کے گیپ سے اب وہ نامعلوم تھے یا معلوم تھے، یہ تو دیکھیں ایس ایچ او عوامی تھانے کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے اس بات کا، وہ بتائے گا۔ پٹیاں باندھنے کے بعد وہ جیسے اندر آئے ہیں 30-40 کے قریب لوگ ہوں گے، کیونکہ ہمارے 1-2 دوست باہر تھے نا، ان کے اوپر پٹیاں نہیں دی، ان کے اوپر تو بعد میں پٹیاں باندھ کے ان کو اندر لایا گیا، لیکن ادھر ہمارے ذرائع بھی تھے، جیسے ہمارے 2 وکلا موجود تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایس ایچ او کی آئیے، ایس ایچ او عوامی، ڈی ایس پی خوشنود، دیگر ان کے ساتھ جو پرائیویٹ لوگ تھے، مطلب ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ بیان میں کیا کروں کہ جو کچھ ہم پہ ہوا، ہم تو سیاسی لوگ ہیں نا، ہم تو جھوٹ بولتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، لیکن میرا خیال میں یہ چیزیں شاید بلاول تم اگر واقعی سچے پاکستانی ہو نا، کیونکہ میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ہوں۔ بلاول اگر غیرت تھوڑی سی بھی ہے نا، اگر تم واقعی پاکستانی ہو تو یہ چیزیں نا ٹویٹ کرو، یہ ٹویٹ کرو، آج ہمیں پتہ چلے کہ تم پاکستانی ہو، کیونکہ تم پاکستانیوں کی آواز اٹھاتے ہو نا، یہ پتہ چلنا چاہیے۔ یہ ہم تو جھوٹے لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، تحریک انصاف تو ختم ہے نا، تحریک انصاف ختم ہے تو پھر اتنا ظلم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ میں نے فیس کے ساتھ بھی دیے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے جی یہ تو اس کی باڈی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 30 سے 40 منٹ کے بعد مار دیے انہوں نے۔ اس کے بعد ہمیں اب ظاہر ہے جو کچھ ہمارے پاؤں پہ لگا تھا، ہم انسان ہیں نا، جانور تو نہیں ہے، زبردستی کھڑا کروا رہے ہیں، کھڑے نہیں ہو پا رہا ہم سے۔ 2-4 منٹ کے بعد ہم کھڑے ہوئے تو مجھے اپنا کشمیر یاد آ گیا، میں کشمیر سے بلونگ کرتا ہوں۔ پٹیاں باندھ کے لائن سے، جیسے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر نا وہ انڈیا فورس جیپ کے اندر بیٹھ کے تصویریں نہیں کہتی تھی تو لائنوں سے کشمیریوں کو کھڑا کر کے، ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھوا کے لائن سے چلوایا انہوں نے، اور کھڑچ 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 کی آوازیں آ رہی تھی کہ مطلب کوئی تصویریں کھینچی جا رہی ہیں یا کوئی اعلیٰ افسران کو بھیجنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے باقاعدہ چلایا انہوں نے، ہمیں واک کروائی۔ واک کروانے کے بعد انہوں نے ہمیں کسی وین میں بٹھایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول، یہ کرنے سے کیا ہوگا؟ مراد علی صاحب، آپ صوبے کے ایگزیکٹو ہیں، 2 واقعے پہلے بھی ہو چکے ہیں تحریک انصاف کے کارکنوں پہ، یہ بات یاد رکھنا، ہم دل سے پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں کسی کی محبت نہیں چاہیے۔ عمران خان صاحب نے گھر پہ آ کے ہمیں پیار نہیں دیا، عمران خان صاحب کا پیار ہمارے دلوں میں ہے، جیسے علیم بھائی نے بتایا، ہمارے بھی تو ذرائع ہے نا۔ یہ نعرہ پولیس والوں کے زبان پہ اللہ نے ڈال دیا کہ تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804، مطلب یہ نعرہ لگاتے تھے کہ کون بچائے گا پاکستان، تیرا یار میرا یار۔ جو عوام ہوتی تھی وہ کہتے تھے جی قیدی نمبر 804، تو وہ اس کو پکڑ کے گاڑی میں ڈال دیتے تھے۔ بلاول اور تمہیں کیا ثبوت چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم نہیں ہوئی ہے؟ شرجیل الہام احمد، تمہیں کیا ثبوت چاہیے کہ یہ ختم نہیں ہوئے؟ جانوری صاحب، ایس ایس پی فدا صاحب، آپ نے تو ظلم کر دیا، اب کیا ہوگا؟ ہمیں ان کی معطلی نہیں چاہیے۔ سنا ہے کہ وہ ایسے چوک عوامی کو معطل کر دیے، ہمیں صرف معطلی نہیں چاہیے، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم جائیں گے جہاں جہاں قانونی راستے ہم جائیں گے، ہم کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرتے۔ ہم ایڈیشنل آئی جی سے درخواست کرنا چاہتے ہیں اور ہم جائیں گے بھی انشاءاللہ، اپلیکیشن دے کے جائیں گے کہ اس کے اوپر پراپر انکوائری ہونی چاہیے۔ معطل کریں، وہ آپ کا ڈیمانڈ ہے، آپ جو کرتے ہیں کریں، لیکن ہتکڑی لگا کے، جیسے ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ہم ایز ایم پی بھی ہتکڑیوں میں آتے رہے، یہ کوئی نواب کے بچے نہیں ہیں، یہ بھی اسی قوم کے، اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ یہ افسران ہوں گے، اپنے لیے ہوں گے اتنے ڈرپوک ہیں، اپنے ساتھ 4-4 2-2 موبائلیں لے کے گھومتے ہیں، اور بھائی ایم پی کو سیکورٹی نہیں دیتے ہو جو عوامی نمائندے ہیں، تم تو ٹریننگ کر کے آتے ہو یار۔ میں تو کہتا ہوں یہ آئی جی صاحب کس نے اپنے ساتھ سیکورٹی لے کے گھومتے؟ تھانوں میں نفری نہیں ہے بھائی، نفری واپس کرو نا، تھانوں میں دو جو عوام کو تحفظ دے نا۔ آپ تو بہادر افسر ہو، ٹریننگ کر کے آئے ہو، آپ کو تو دہشت گردوں کو پتہ ہونا چاہیے کیسے مقابلہ کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ آپ اپنے ساتھ 4-4 6-6 موبائلیں لے کے گھومتے ہو، کیوں؟ یہ پیسہ آپ دیتے ہو، یہ قوم کا پیسہ ہے۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں
SSP کرنگی سے لے کے SHOs تک جو اس کے اندر انوالو ہے, پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, پراپر ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ انصاف ہونا چاہیے. بلاول زرداری صاحب, آپ کے لیے ایک ہی پیغام ہے, پاکستانی قوم نے 8 تاریخ کو فیصلہ سنا دی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ ظلم کر کے آپ وزیر اعظم بن جائیں گے, میں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ سے آج ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میری بہن تو ہے نا, وہ ہے تو ہماری اس پاکستان دھرتی کی نا. یہ پاکستانی کے ثبوت پہ فہیم اپنی تصویر دیں, آپ دکھائیں ادھر. فہیم بھائی شاید بھول گئے تھے, یہ دیکھیں یار, آج ہمیں اس تہش پہ آپ نے پہنچا دی. یہ تصویریں تو جھوٹی بولتی نا. آپ تصویروں کو بھی چھوڑیں, میں آپ کو لائیو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں آپ, دیکھیں آپ ان چیزوں کو, یہ دیکھیں آپ. کیا بلاول کو اب غیرت آئے گی تھوڑی سی؟ ہم بھی جذبات ہیں, ہمیں بھی احساسات ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں. عمران خان پاکستانی ہیں. آپ نے تو بہت کچھ کہا, لیکن آپ کے عمل نے ثابت کیا کہ آپ کیا ہیں, کون سے لوگ جا کے آپ کے اسرائیل میں جا کے مل کے آئے. یہ ہمیں آج اس طرح آپ نے پہنچا دی ہے کہ ہم آپ کو آج اپنی تصویریں دکھا رہے ہیں. یہ پولیس کا کام ہے. پولیس کو اس طرح پہ آنا چاہیے. ہم پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. یہ دیکھیں آپ, بائی فیس بھی تصویر ہم نے لی ہے, کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ تو ان کا نہیں تھا. ہمارے پاس ویڈیوز بھی ہیں, شیئر کریں گے آپ کو. یہ دیکھیں آپ, یہ فہیم خان کی آپ کو میں دکھا. 3 MPO پہ آ جائیں جی. 3 MPO پہ تو سنا تھا, ہم نے سنا تھا, میری جو نالج ہے, جو نان فیسز ہوتے ہیں, جو پارٹی کے اعلیٰ ذمہ داران ہوتے ہیں, اعلیٰ کا لفظ یوز کر رہا ہوں میں, پیپلز پارٹی میں تو اعلیٰ ہی چلتا ہے, ہم تو بیچارے چھوٹے سے ہیں. یہ 3 MPO اس لیے لگایا جاتا ہے, نظر بند کیا جاتا ہے کہ آواز پھیل نہ سکے, آواز دبائی جا سکے, لوگ نہ جمع کر سکے. یہ جو 431 کا فگر آپ کو دی, یہ 69 کارکن تھے, اور ان میں آدھے لوگ ہمارے عام شہری تھے, جنہوں نے نعرہ آپ نے لگایا اور انہوں نے کہا جی 804. یہ وہ لوگ تھے. یہ MPO کا مقصد کیا تھا, اور ہم نے جرم کیا کیا تھا. میں IG سندھ, ایڈیشنل IG کراچی, آپ سے مطالبہ کرتا ہوں, آپ ہماری بھی چیزیں لیں, وہاں آپ کے لوگ ہوں گے, اور آپ ان کی بھی چیزیں لیں. ہمیں انصاف چاہیے, ہمارے وکلاء یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ ہم اپنا MLO بھی کروا رہے ہیں, ہمیں پتہ رزلٹ کیا آنا ہے. ہم انشاءاللہ کورٹ بھی جائیں گے. ہمیں امید ہے کورٹ سے کہ ہمیں وہاں سے وہ انشاءاللہ انصاف ملے گا. ظلم آپ جتنا مرضی ہی کر لیں, یہ ظلم ختم ہوگا انشاءاللہ. عمران خان کی قیادت میں نیا پاکستان بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ.